قرب قیامت میں جو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی ہے دجال کے آنے کی، اور دجال کا آنا برحق ہے، اور دجال کا جو فتنہ ہوگا تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ اسے کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں خرابی پیدا کر دے، کوئی بہت بڑی خرابی، اس کو فتنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عملاً بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی جا سکتی ہے، کسی طرح کی بھی ہوتی ہے۔ اور دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ عملاً ہوگا۔ عملاً کا مطلب نظر آئے گا۔ اب وہ جب چاہے گا علاقے میں موسم بدل کے رکھ دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو دن کو رات میں کر دے گا، رات کو دن میں کر دے گا، اور پھر جب وہ آئے گا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام روٹین کے ہوں گے، اور تقریباً 40 دن گزارے گا وہ یہاں پہ۔ اور وہ زندہ کو مار بھی دے گا، مردہ کو زندہ بھی کر دے گا۔ میرے اللہ نے اس کو اتنی قوتیں بخشی ہوگی۔ اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بڑی عمر والے، آپ لوگوں جیسی عمر والے بچوں کو بتائیں یہ بات، آپ جب بڑے ہو جائیں تو آگے آنے والے بچوں کو بتانا، یہاں تک کہ یہ بات سینہ بسینہ چلتی چلی جائے۔ دجال کے لیے اللہ رب العزت نے جو نشانی بہت بڑی رکھی ہے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، اور فتنہ اتنا کاری ہوگا اس کا، اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ گھما کے رکھے گا۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی بتا رہا ہے کہ یہ جہنم ہے، باقی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں واقعی جہنم ہے۔ ایک سائڈ میں دکھا رہا ہے وہ جنت ہے، واقعی لوگ دیکھ رہے ہیں جنت ہے۔ تو اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کے لیے آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا جس کے 2 کانوں کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہاں پہ واقعی ایسا یہودیوں نے ایک جہاز بنایا ہے جس سے 2 پروں کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا جہاز بنایا ہے اس کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے، اس کو گفٹ دینے کے لیے۔ اچھا، وہاں پہ برگد کا ایک درخت ہوتا ہے، برگد، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے نکلیں گے اور اس فتنے کو ختم کریں گے، تو برگد درخت کے نیچے یہ پیچھے چھپ جائیں گے یہودی، اور درخت بولے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرمائے اس طرح سے، یعنی وہ درخت کئی ہزاروں کے حساب سے وہ لگا چکے ہیں، اپنے مرنے کا وہ پہلے سے انتظام کر چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ فتنہ بہت قریب ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو باوضو رکھو، نوافل پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اپنے جسم و جان کو اللہ کے احکامات کی طرف موڑتے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو چلاتے رہو، تب جا کے اس فتنے سے جان چھوٹے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہودی تو بڑے خوش ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے اور کب ہمارے لیے وہ راستے ہموار کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں جب آتا تھا کہ ایک وقت میں سارے لوگ دیکھیں گے، تو بڑے حیران ہوتے تھے ہم بچپن میں کہ ایسا کیا ممکن ہوگا۔ اور آج کل نیٹ کے ذریعے ممکن ہے کہ جو بھی کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک وقت میں سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دجال کے فتنے کو سارے لوگ دیکھیں گے، اور مسلمان کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے پیروکار ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جو نہ لڑیں گے، نہ اس کو برا کہیں گے، نہ اچھا کہیں گے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ بٹ جائیں گے۔ بہترین طبقہ وہ ہوگا جو اس کے سامنے ڈٹ جائے گا، ایک اللہ کو ایک اللہ ثابت کر کے دکھانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور جو برحق اللہ ہے، رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس پہ ڈٹ جائیں گے اور وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح کے ایک بندے کو وہ پکڑے گا، کہے گا کہ یہ مجھے نہیں مانے گا، اس کو قتل کرے گا، قتل کر کے پھر اس کو زندہ کرے گا،
اور قتل کرنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہے گا دیکھو میں زندہ اس کو کر رہا ہوں، یہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا، اور واقعی اسی طرح ہوگا۔ جب اس کو مار کے زندہ کرے گا تو جب پوچھے گا کہ میں تیرا رب ہوں، کہے گا نہیں تو دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو برحق اللہ ہے، رب ہے۔ تو دجال کا فتنہ سب سے سخت فتنہ ہوگا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اور دجال کے فتنے میں ثابت قدم بہت کم لوگ ہوں گے جو صحیح العقیدہ ہوں گے، شرک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنے ذہن کو، دماغ کو اللہ کے احکامات کی طرف موڑتے رہیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈالتے رہیں گے، وہ لوگ جا کے بچیں گے۔ ہر بندہ نہیں بچے گا، اور اس کے لیے ابھی سے آپ کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو نیکوکاروں میں شمار کریں گے، پھر اللہ رب العزت بچا لے گا۔